دعا پر خداوند کی تعلیم حصہ دوم متی کی انجیل 6 باب 5 سے 15 آیت۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دعائیا لوگ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا سے دعا مانگنے اور جوابات کا تجربہ کرنے کے وسیلہ سے ایمان کے لوگ بن جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مضبوط ایمان کے لوگ بن جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کی مدد دیں گے، بالکل جس طرح پطرس نے فرمایا، سونا چاندی تو میرے پاس نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اعمال کی کتاب 3 باب اس کی 6 آیت۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ دعا مانگیں گے آپ کو کیا ضروری ہے اور اسے حاصل کریں گے۔ برینو انسان ہمیشہ کمزور ہیں، اور اس لیے ہمیں یقیناً مسلسل دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ہے کیوں پالوس نے فرمایا، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ آپ کو یقیناً دعا سیکھنی چاہیے کہ آپ خدا پر ایمان کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اگر آپ اونچی آواز میں دعا مانگنے کی عادت نہیں ڈالتے ہیں، جب آپ ایک دعائیا موضوع کے لیے اکٹھے دعا مانگتے ہیں، آپ دلیری سے دعا نہیں مانگ سکتے جب آپ کو بعد میں اپنے آپ کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعا زندگی کا سانس اور ایک خالی چیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو کچھ خدا سے مانگنا ہے وہ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ خدا راست بازوں کا باپ ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں وہ سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ ہمیں یقیناً پانی روکی خوشخبری پر ایمان کے ساتھ خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں متی کی انجیل 7 باب 7 سے 12 آیت دعاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، اور اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ یہ حوالہ فرما رہا ہے کہ جب ہم واقعی ایمان سے مانگتے ہیں خدا باپ اسے ہمیں عطا کرے گا۔ خداوند نے ہمیں سکھایا کیسے دعا مانگنی چاہیے، یعنی باپ ہر چیز کو جانتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہمیں پھر بھی خداوند سے دعا مانگنی چاہیے۔ صرف تب خدا ہماری سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کی خوشخبری کے وسیلہ سے خدا کا فضل سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یقیناً خدا کے ساتھ شراکت رکھنے کی زندگی بھی سیکھنی چاہیے۔
ہمیں اپنے ایمان کے وسیلہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اگر ہم راست باز باپ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعا کا جواب دے گا۔ جب خدا باپ ان کا باپ ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کیوں اپنے بچوں کو اچھی چیزیں عطا نہیں کرے گا جو ضرورت میں مانگتے ہیں؟ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارا باپ ہے اور اچھی چیزیں عطا کرتا ہے۔ جب کبھی ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں یقیناً ایمان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ وہ جو جانتے ہیں کہ کیسے ایمان میں فراوانی سے خدا سے دعا مانگنی ہے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور دوسری جانوں کی نجات کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو کیا ایمان کا مرد بناتا ہے؟ خدا کی راست بازی کے لیے دعا مانگنا ہے۔ ان کا ایمان جو حقیقی نجات دہندہ کی نجات پر ایمان رکھتا ہے بچ نہیں سکتا، بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے جب وہ فراوان دعاؤں کی قدرت کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یقیناً ایمان کے وسیلہ سے دعاؤں کے بارے میں سیکھنا چاہیے، حتیٰ کہ گو ہم پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ہمیں یقیناً بلا رکے، بالکل جس طرح ہم مسلسل سانس لیتے ہیں، خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ہم خداوند سے مسلسل مدد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ ہمیں یقیناً زندہ رہنا چاہیے۔ جو ہی ہم ایمان کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اس کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں، مسلسل دعا مانگتے ہیں اور اس کی مدد حاصل کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعائیا لوگ بن جائیں گے اور میں بھی وہ شخص بنتا ہوں جو ایمان کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ دونوں آپ اور میں دعا مانگنا سیکھتے ہیں، تاہم ہم وہ لوگ بن جائیں گے جو ایمان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، دو جوابات کا تجربہ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور میں خدا سے بہت ساری چیزیں مانگیں گے تاکہ ہم ایمان، دولت، صحت اور خدا کی راست بازی میں مالا مال ہو سکیں، اور یعنی ہم دوسروں کے ساتھ انہیں بانٹ سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ خدا یہ برکتیں ہمیں بخشتا اور ہمیں حقیقی دعائیا لوگ بننے کے مبارک ٹھہراتا ہے۔ ہمیں یقیناً ایسا ایمان مانگنا چاہیے جو خدا باپ کے قدوس نام کو جلال دیتا ہے۔ آج کے صحائف میں خداوند نے ہمیں سکھایا کہ کیا دعا مانگنی اور کیسے پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ وہ فرماتا ہے، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 9 آیت۔ خداوند ہمیں پہلے اس حصہ کے لیے دعا مانگنے کو فرماتا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہمیں یقیناً پہلے دعا مانگنی چاہیے، خدا باپ کا نام پاک مانا جائے۔ ایسا کرنے کے سلسلہ میں کس قسم کا ایمان ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے؟ یقینی طور پر ہمیں یقیناً وہ ایمان رکھنا چاہیے جو نجات کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، جو ہمیں گناہ کی معافی بخشتا ہے۔ اس قسم کا ایمان رکھنے کے سلسلہ میں ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری کو سمجھنا اور ایمان رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں خداوند نے نیکودیمس کو فرمایا، یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 1 سے 17 آیت۔ اس لیے اگر ہمیں خدا باپ کا نام پاک ماننا ہے جو آسمان پر ہے، ہمیں یقیناً ایسے شخص بننا چاہیے جو خدا کے سامنے گناہ کی معافی حاصل کر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں یقیناً وہ بننا چاہیے جو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ اور یسوع مسیح خدا ہے، جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، آپ کو اور مجھے تمام گناہوں سے بچنے کے لیے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا اور نجات دہندہ بن گیا جو مصلوب ہوا تھا۔ ایمان جو یسوع مسیح کے باپ کو اپنا باپ پکار سکتا ہے، وہ ایمان ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ واحد رستہ ہے جس سے ہم خدا کو جائز طور پر اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے پکار سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، اور جو ہی ہم قانونی طور پر اسے پکارتے ہیں اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہم اہلیت حاصل کرتے ہیں جو ہمیں خدا سے دعا مانگنے کے قابل کرتی ہے، کیونکہ خدا آپ کا اور میرا نجات دہندہ اور باپ ہے۔ چونکہ وہ جو گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں، ایسا ایمان رکھتے ہیں، وہ دعا مانگ سکتے ہیں، اے ہمارے باپ
تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ اس لیے خداوند نے ہمیں پہلے ایسے ایمان کے لیے دعا مانگنا سکھائی جو مناسب ترین ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے کا مطلب ہے کہ ہمیں یقیناً اس کے نام پر دھبا نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو باپ کا نام پر دھبا لگنا کیا ہے؟ یہاں تیرا نام پاک مانا جائے کا نام کا مطلب ہے کس قسم کا ایمان ہمیں خدا کو جلال دینے اور ایک نئی زندگی گزارنے کے سلسلہ میں جو خدا کے نام کو دھبا نہیں لگاتی رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا کرنے کے سلسلہ میں ہمیں یقیناً تمام گناہوں سے نجات پر ایمان رکھنا چاہیے جو خدا نے ہمیں بخشی۔ خداوند ہمیں نجات کی راستہ بازی دینے اور ہمیں خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے قابل کرنے کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ وہ ہمیں پانی روح کی خوشخبری کے ساتھ بے گناہ بنا چکا ہے۔ اس لیے ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ہمیں یقیناً خدا باپ کے سامنے اس ایمان کے ساتھ جانا چاہیے جب کبھی ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہم سب کو یقیناً ایمان رکھنا چاہیے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمیں یقیناً مضبوطی سے پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنا ٹھوس ایمان قائم رکھنا چاہیے جس کے بارے میں خداوند نے فرمایا۔ اس لیے خداوند پاک ایمان رکھ کر دعا مانگنے کے واسطے فرماتا ہے جو ہمیں گناہ کی معافی حاصل کرنے کے قابل کرتا ہے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہر کوئی پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول کرتا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی زمین پر تیزی سے قائم ہو جائے۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہر کوئی پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول کرتا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی زمین پر تیزی سے قائم ہو جائے۔ دومس نے فرمایا تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو یقیناً خدا کے لوگ بننا چاہیے تاکہ خدا کی بادشاہی آئے۔ واقعی حتیٰ کہ تخلیق سے پہلے خدا ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے مسیح میں خدا کے لوگ بننے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ اس دور اندیشی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا اور ہم میں سے ان گناہ گاروں کو اپنے تمام گناہوں سے بچا لیا، اور اس نے ہمیں جو ایمان رکھتے ہیں اپنی کامل نجات عطا کی۔ اس لیے ہمیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے لوگ بن گئے یقیناً ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو دعا مانگتی اور سخت محنت کرتی ہے تاکہ خدا کی بادشاہی جلدی سے آ جائے۔ ہمیں یقیناً ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بڑھیں، اور تاکہ جب خدا اس دنیا میں واپس آئے وہ زندہ کر سکے اور ان کی عدالت کر سکے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کو برکت اور اجر دے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں یقیناً خدا کی بادشاہی کی فوری قیام کے لیے دعا مانگنی چاہیے تاکہ خدا یسوع مسیح میں پہلے سے مقرر ہوئے اپنے تمام منصوبے مکمل کرے۔ ہمیں یقیناً ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے اور لوگوں کے لیے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً دنیا میں ہر ملک تک پانی اور روح کی یہ خوشخبری پھیلانے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے تاکہ وہ سب جنہیں ایمان رکھنا ہے ایمان رکھیں اور اسے جلال دینے کے لیے خدا کے پاس واپس آئیں۔ ہمیں یقیناً غیر ایمانداروں سے اس کی کامل نجات حاصل کرنے کے لیے خدا کے سامنے تیزی سے توبہ کروانی چاہیے۔ یہ ہے اس حوالے تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے اور خداوند کی دعا کے مطابق سخت محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے کہ وہ دروازہ کھولے تاکہ پانی اور روح کی خوشخبری تیزی سے پھیل جائے، اور ہمیں یقیناً اس مقصد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ مہربانی سے ہمیں محفوظ رکھ اور ہمیں برکت دے تاکہ ہم تیرا کام کر سکیں۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ واقعی بالکل جس طرح گناہ کی معافی ہمارے دلوں میں پوری ہوتی ہے ہمیں یقیناً دعائیہ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ پانی اور روح کی خوشخبری ان میں سے بہت ساروں کے دلوں میں پوری ہو جو خوشخبری کو سن نہیں چکے ہیں۔ ہمیں یقیناً زندہ رہنا چاہیے جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ خدا تمام بھائیوں اور بہنوں کو خدا میں ایمان بخشتا اور یعنی وہ ہمیں برکت دیتا ہے تاکہ ہم تمام دنیا میں خوبصورت خوشخبری پھیلا سکیں اور حقیقی ایمان کے ساتھ خدا کو جلال دے سکیں۔
हमें यकीनन अपनी रोज की रोटी के लिए दुआ मांगनी चाहिए। सो हम खुदा ने हमें अपनी रोज की रोटी के लिए दुआ मांगने के वास्ते फरमाया, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। हम जिंदा रह सकते हैं सिर्फ अगर हम अपनी रूहानी रोटी भी रखते हैं। बस खुदा ने हमें रूहानी रोटी की लिए दुआ मांगने के वास्ते फरमाया। उसने फरमाया हमें यकीनन रोजाना अपनी रोटी की दुआ मांगनी चाहिए। हमें यकीनन अपनी रोज की रोटी के लिए दुआ मांगनी चाहिए। आए खुदा हमारी मदद कर कि हम रूहानी रोटी खा सकें और जिंदा रह सकें। खुदा ने हमें अपनी रोज की रोटी मांगने के लिए फरमाया, बस हमें यूं दुआ मांगनी चाहिए, ऐ बाप खुदा हमें दुनियावी अशिया के साथ भर ताकि हम जिस्म और रूह के लिए किसी चीज की कमी न रखें। यानी हमें बरकत दे ताकि हम दूसरों से उधार लेने की बजाय दूसरों के साथ हमारे पास क्या है बांट सकें। मुझे ईमान का मर्द बनाने की इजाजत दे जो हर इबादत में शमूलियत की कोशिश करता और रूहानी खुराक खाने के सिलसिला में दूसरे नए सिरे से पैदा हुए मुकद्दसीन के साथ शराकत बांटता है। प्यारे साथी मसीहो, क्या हम रूहानी खुराक खाने के बगैर एक दिन जिंदा रह सकते हैं? क्या हम खुदा का काम करने के बगैर हत्ता कि एक दिन जिंदा रह सकते हैं? हमारे खुदावन ने फरमाया, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 32 आयत। हमारे लिए जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, खाना खुदा का काम करना है। जब हम खुदा का काम करते हैं तो ये हमारे दिलों में खाना बन जाता है और आपके दिलों में रूह कुदुस शादमान होता है। जब आप रंजीदा होते हैं, हत्ता कि गो आप गुनाह की माफ़ी हासिल कर चुके हैं, तो खुदा का काम करने की कोशिश करें। जब आप खुदा की खिदमत करते हैं, आपका बदन थक सकता है, लेकिन आपके अंदर रूह कुदुस खुश होता है। हमारे दिल शादमान है क्योंकि रूह कुदुस खुश है, यानी रूहानी खुराक है। हम रूहानी खुराक भी खा सकते हैं जब हम अपने भाइयों और बहनों से मिलते हैं और उनके साथ रफाकत रखते हैं। यह है क्योंकि रफाकत के दौरान रूह कुदुस का जहन और मर्जी हमारे भाइयों और बहनों के बदन की मार्फत एक दूसरे के साथ बाहम तब्दील हुए थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें यकीनन अपनी जिंदगियों को दुनिया से अलग कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमें दूसरे रास्तबाज लोगों से जितना ज्यादा मुमकिन है मिलना चाहिए और हमें दुआ भी मांगनी और अपनी रोज की रोटी खाने के लिए कलाम मुकद्दस पढ़ना है। कौन हर रोज रूहानी खुराक खाकर हमेशा अच्छा रह सकता है? लेकिन हम रूहानी खुराक खा सकते और कलीसिया में आने के वसीला से अपनी रूहानी कुव्वत को कायम रख सकते हैं। यह है क्यों हमें हर प्रस्तिशी इबादत और खुदा की कलीसिया की इबादत में शमूलियत करनी चाहिए। इकट्ठे होना अच्छा है। रूहानी खुराक खाना एक अजीम बरकत भी है। ये रूहानी काम करना भी है। ज़बूर 133 एक आयत फरमाती है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। गिरजाघर में तमाम इज्तिमा और इबादत बिला मकसद बेतरतीब से तैयार नहीं की जाती, बल्कि तरीके से मुनज़्ज़म की जाती हैं ताकि हम इकट्ठे रोज़ की रोटी खा सकें, जो कि अकेले खाना मुश्किल है। इसलिए इबादत में आने के वसीला से हम ज़्यादा खुराक खा सकते हैं। प्यारे साथी मसीहों, चूंकि उसने खुराक की कमी की शिकायत करने की बजाय अपने रोज़ की रोटी के लिए खुदा से दुआ मांगने को फरमाया, हमें यकीनन दुआ मांगनी चाहिए। जब हम दुआ मांगते हैं, मुझे रोज़ की रोटी अता कर, ऐ खुदा मुझे ज़्यादा अशिया कमाने के लिए बरकत दे ताकि मैं दुनियावी चीज़ों में कमी ना रखूं। मुझे रूहानी खुराक और ईमान दे और मुझे बरकत दे ताकि मैं ईमान के साथ खुदा का काम कर सकूं। मुझे जिस्म और रूह के लिए बरकतें दे। हम खुराक हासिल कर सकते हैं सिर्फ जब हम मांगते हैं। हमें यकीनन जिस्म और रूह के लिए खुराक मांगनी चाहिए। हमें यकीनन खुदा का काम करना चाहिए और इससे खुश होना चाहिए। हमें यकीनन दुआ मांगनी, ढूंढना, खटखटाना और उन्हें मांगना चाहिए। हमें ज़रूर चुस्ती से मांगना चाहिए, क्योंकि यीशु ने यह कहते हुए हमसे वादा किया, देखो मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मत्ती की इंजील 7 बाब 7 आयत। हम अपने दिल के साथ मांगते हैं, अपने मुंह के साथ मांगते हैं और इसे ढूंढने के लिए अमल करते हैं, यानी मांगते और पालते हैं। अगर हम ढूंढते और मांगते हैं, दुआ मांगते हैं और तलाश करते हैं कि खुदा कैसे और किसके वसीला से हमें देगा, तो हम इससे हासिल करेंगे। यह है कैसे हम हर रोज़ जिंदा रहते हैं।
اس لیے خدا نے ہمیں ان چیزوں کے واسطے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ ہمیں یقیناً خدا باپ کے بیٹوں کے طور پر ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ دعا کا چوتھا حصہ، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ اس کا مطلب ہے چونکہ خدا نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کیا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ایک دوسرے کو معاف نہ کریں۔ اگر ہمارے دل میں کوئی برا جسمانی ارادہ ہے جو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا تو آپ کو دعا مانگنی چاہیے۔ اے خدا، مجھے محفوظ رکھ اور مجھے برائی سے بچا تاکہ میں برائی کا شکار نہ ہوں، اور مجھے ایسا دل اور ایمان دے جو معاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کی مرضی کی پیروی کی قوت نہیں رکھتے، ہمیں خدا سے دعا مانگنی چاہیے، خدا کی طرف سے مدد پانے کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ مزید برآں، اگر ایسا شخص نہیں ہے جس کے ایمان کی زندگی شروع سے کامل ہو، جب آپ اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں تو کیا آپ اپنی بہت ساری ذاتی خامیاں دیکھتے ہیں؟ ہاں۔ کیا ہم راست کاموں سے زیادہ غلط کام کرتے ہیں؟ ہاں۔ پیارے ساتھی مسیحو، حوصلہ شکن مت ہوں۔ اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں، خامیاں رکھتے ہیں اور ضمیر کے مارے ہوئے ہیں بلکہ انہیں درست کرنے کی قوت نہیں رکھتے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر خدا کو پکارتے ہیں، اے خدا باپ، مجھے ایسا شخص بنا دے جو برکت کا شخص، ایمان کا شخص اور خوشی کا شخص ہے۔ مجھے ایمان عطا کر۔ کیا ہمیں اس طرح خدا سے مدد مانگنے کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ سب ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ جب ہم خدا سے مدد کے لیے دعا مانگتے ہیں، کیا وہ ہمیں مدد دیتا ہے یا نہیں؟ وہ مدد دیتا ہے۔ جب وہ مدد دیتا ہے تو کیا ہم ایمان کے لوگ بن جاتے ہیں یا نہیں؟ ہم بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان کے ایسے لوگ بنیں گے جو ان لوگوں کی بجائے جو پچھلی مایوسیوں کو دیکھتے ہیں حال سے نہ لائیں، مستقبل کو چھوڑ دیتی ہیں اور ایمان کے ساتھ ڈھونڈیں گے اور زندہ رہیں گے۔ ماضی تو ماضی ہے اور حال ہی حال ہے۔ ماضی اتنا اہم نہیں ہے، جس طرح ایک گیت کہتا ہے کہ ماضی کے بارے میں مت پوچھو۔ خدا طاقتور ہے، بس وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس سے زیادہ مانگتے ہیں۔ وہ مایوس ہوتا ہے جب ہم نہیں مانگتے۔ جب ہم مانگتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ خوش ہوتا اور سوچتا ہے، تم جانتے ہو کہ میں طاقتور ہوں، تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ دولت مند ہے۔ یہ قابل ستائش ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی بجائے اس طرح ہمیں اچھی چیزیں مانگنی چاہیے، میں اسے خود کر سکتا ہوں، کیونکہ تب باپ کی عظمت کھو جاتی ہے۔ خدا جس نے ہمیں بچایا اسے بہت پسند کرتا ہے جب ہم اسے ایسی چیزیں دینے کے لیے مانگتے ہیں۔ اس سے دینے اور دینے اور دینے کے لیے مانگے۔ ہمیں ہر روز مانگنا چاہیے کہ ہمیں ہر روز کی روٹی دے، اور ہمیں اس سے برکت دینے کے لیے مانگنا چاہیے۔ جب کبھی ہم اپنا منہ کھولتے ہیں، اگر وہ جسمانی باپ ہوتا تو وہ ہمیں تھپڑ مارتا، کیونکہ ہم ہر روز اسے مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارا روحانی باپ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے ہر روز مانگنے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اگر آپ کی جسمانی باپ نے اسے آپ کو کل دیا تھا اور آپ وہی چیز آج پھر اسے مانگتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ناراض ہو جائے گا۔ بس جسمانی بیٹا حتیٰ کہ مانگ نہیں سکتا کیونکہ وہ خوف زدہ ہے۔ ہم اپنے باپ اور ماں کا مزاج دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر وہ آج مانگوں گا تو پھر تھپڑ پڑے گا، اور اگر وہ اچھے مزاج میں دکھائی دیتا ہے صرف تب ہی ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم مشکل سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں۔ تاہم ہمارا روحانی باپ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم مانگتے ہیں، جتنی جلدی ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں مجھے دے، اور اپنی نیند کے دوران مجھے دے، تب خدا خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے، ہاں میں دوں گا، مجھے اسے دوں گا، لیکن تم اسے بے ترتیبی سے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اسے مناسب طور پر استعمال کرو۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں اسے فوراً عطا کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ خدا باپ جس نے آپ کو اور مجھے بچایا ان سے زیادہ محبت کرتا ہے جو زیادہ مانگتے ہیں۔ اگر آپ ایمان نہیں رکھتے، اس سے مانگے، مجھے ایمان دے، مجھے دے، تب آپ فوراً جانیں گے خدا آپ کو ایمان دے چکا ہے۔ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، میں یقین کر سکتا ہوں، میں نے اپنا ایمان استعمال کیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اپنی ذاتی سوچ کی وجہ سے قید ہو کر خدا سے مانگنے پر لاپرواہ مت بنے۔ فوراً دلیری سے اس سے کوئی بھی چیز مانگے، جس طرح آپ
اسے خدا کے سپرد کر چکے ہیں۔ خداوند اسے اس طریقے سے پسند کرتا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا آپ جانتے ہیں کیسے ایمان جو پہلے وہاں نہیں تھا وجود میں آتا ہے؟ یہ کیوں کہ آپ مجھے ایمان دے مجھے اسے دے مانگتے ہیں، اور اس طرح خدا نے آپ کو اسے دیا۔ ہم نے اسے حاصل کیا کیونکہ خدا نے ہمیں اسے دیا۔ ایمان حاصل کرنے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہے کیونکہ خدا نے ہمیں بچایا اور آپ کا اور میرے باپ بن گئے۔ میں نے مانگنے سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ اے خداوند مجھے دے۔ جب ہم بچوں کو دعا کے بارے میں سکھاتے ہیں تو بچے دعا مانگتے ہیں، اے خدا مجھے بسکٹ دے۔ میں یسوع نام سے مانگتا ہوں، آمین، اور اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ جب وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور اگر کوئی بسکٹ نہیں ہے وہ چلاتے ہیں بسکٹ موجود نہیں ہے، اور چلانا شروع کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وضاحت کرتا ہوں، ہاں تو شرارتی ہے، کیسے؟ حتیٰ کہ گو وہ خدا ہے بسکٹ لا سکتا ہے۔ جب تو نے ابھی اپنی دعا کے بعد اپنی آنکھیں کھولی ہیں، خدا اب سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے دل میں سوچتا ہے میں اسے یہ دوں گا۔ تمہارے پاس بسکٹ لانے کے لیے فرشتوں کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ خدا فوراً نہیں دیتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم تجربہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک جگہ پر ٹھیک آدمی کو دیتا ہے، اور ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ بخشتا ہے۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً ہمیشہ زیادہ دینے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ کیا آپ بہت ساری ضرورتیں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی چیز موجود ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، یا ہم جسم یا روح کے لیے کمی رکھتے ہیں، ہمیں یقیناً ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں ایمان دے، ہمیں برکات دے، ہمیں روح القدس کی معموری دے۔ میں نے سنا کہ روح القدس کی معموری ہوتی ہے، ہمیں وہ عطا کر۔ ہمیں راست بازی کے لیے زندہ رہنے میں مدد دے، ہمیں عطا کر۔ اگر ہم یوں دعا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ گو یہ ناپختہ بچے کی دعا ہے، چونکہ باپ جانتا ہے کہ بچے کو کیا ضرورت ہے، وہ ٹھیک جگہ پر ٹھیک آدمی کو دیتا ہے کہ بیٹے کو کیا ضرورت ہے۔ یہ ہے کیوں دعا مانگنا مشکل نہیں ہے، محض اچھی طرح کہنا مجھے دے دعا مانگنا ہے۔ کیا آپ یوں سوچتے ہیں؟ جی ہاں، میں پورا جوان ہو گیا ہوں۔ اس نے بار بار وہی چیز مانگنے کے لیے نہیں فرمایا۔ کلام مقدس فرماتا ہے کہ مجھے دعا کے لیے اپنی کوٹڑی میں جانا چاہیے، لیکن اگر میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں اور میں دعا نہیں مانگ سکتا بلکہ صرف سو جاؤں گا، اپنے دل میں ہمیشہ دعا مانگنا اور مدد کے لیے پکارنا، مجھے دے دعا مانگنا ہے۔ چونکہ میں دعا مانگنا شروع کر چکا ہوں، میں نے پایا کہ وہ خوبصورت جملوں کے ساتھ دعاؤں کو پسند نہیں کرتا۔ جب ہم ہمارے قدوس مہربان جلالی اور قادر مطلق خدا باپ کے ساتھ ہنگامہ کرتے ہیں، تب خدا یہ کہتے ہوئے بے چین ہو جاتا ہے، تب حتمی مقصد کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا ہم کتنی فراوان تقریری مہارت کے ساتھ شور کرتے ہیں، اگر ہم اسے مقصد نہیں بناتے تو یہ کچھ نہیں ہے۔ جب ہم حتمی ضرورت میں سے مایوس ہیں تو خاص موضوع فوراً حل ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ دے۔ جب ہم مانگتے ہیں تو ایک مختصر جملہ کہنا بہتر ہے۔ جب ہم محض اچھا نظر آنے کے لیے غیر ضروری طور اسے لمبا کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ میں کس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں؟ اسے دفع کرو، میں نہیں جانتا۔ تب ہم کسی شخص کے لیے، کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں جو بعید القیاس ہے، اور کسی دوسری شے کے لیے دعا مانگتے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے ضروری دعا مانگنے تک نہیں پہنچتے۔ کیا آپ بعض اوقات ایسا ہی کرتے ہیں؟ جب ہم نے پہلا مشن اسکول کھولا تو ہم جماعت کے بعد ایک دائرے میں بیٹھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم نے بعض اوقات مل کر دعا مانگی اور بعض اوقات ہم نے دعا مانگنے کے لیے باریاں رکھی۔ ہم اتنی لمبی دعا مانگ رہے تھے، اکثر 2 گھنٹے سے زیادہ، یعنی ہماری کمریں دکھتی تھیں، تاہم ہم نے دل سے دعا مانگی۔ دعائیا رہبر نے دعائیا موضوعات دینے جاری رکھے اور ہم سب دعا میں ٹھہرے رہے۔ بعض بھائیوں اور بہنوں نے شکایت کی کہ ایسی لمبی دعائیں عبادت کی وجہ سے ان کی کمریں دکھتی ہیں۔ یہ ایک پرانا واقعہ ہے کہ ایک بار ایک گرجا گھر کی یقینی ایلڈر نے 3 گھنٹے سے زیادہ صبح سویرے کی پرستش عبادت میں پیدائش سے مکاشفہ تک کے حوالہ جات دیتے ہوئے دعا مانگی۔ اس کی دعا کبھی ختم نہ ہوئی، یعنی گرجا گھر میں ہر کوئی ناشتے کرنے کے لیے گھر چلا گیا
اور واپس آیا اور وہ پھر بھی دعا مانگ رہا تھا۔ عام طور پر یہ ایسے لوگ ہیں جو گھر میں یا کسی دوسری جگہ پر زیادہ دعا نہیں مانگتے۔ وہ اپنی دعا کو کمی کو پورا کرنے کے لیے لمبے وقت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جب انہیں عبادات کے دوران دعا مانگنے کو کہا جاتا ہے، تاہم ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک مختصر دعا ایک اچھی دعا ہے۔ اگر ہم اسے کھینچتے ہیں جس طرح آیا ربڑ کی پٹی کی طرح کھینچتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم واقعی کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم چند دعائیہ موضوعات کے ساتھ اتحاد سے دعا مانگتے ہیں۔ اگر دعائیہ رہبر ایک بار سارے موضوعات کہتا ہے، ایمانداری سے بعض اوقات میں پہلے دعائیہ موضوعات کو یاد نہیں رکھ سکتا، صرف بعد کے موضوعات کو یاد رکھتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو میں پہلے بعد کے موضوعات کے لیے دعا مانگنا شروع کرتا ہوں۔ اے خدا مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ جب میں اس طرح دعا مانگتا ہوں تو میں بعض اوقات پہلے دعائیہ موضوعات کو یاد کر سکتا ہوں۔ اے خدا باپ، ہمیں ہمارے روز کی روٹی دے، ہمیں ہمارا آج کا دنیاوی مال دے، ہمیں صحت دے، ہمیں خدا کا کام کرنے کے لیے قوت دے، ہمیں برکت دے، ہمیں ایمان دے، ہمیں ایمان کے ساتھ راستہ بازی کو پورا کرنے میں مدد دے، ہمیں اپنی زندگی ضائع نہ کرنے میں مدد دے۔ ہم خاص موضوعات کا خاکہ بناتے ہوئے یوں دعا مانگتے ہیں۔ ایمان سے دعا مانگنا مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم نجات یافتہ ہو چکے ہیں تب خدا ہمارا باپ ہے۔ باپ کو اے باپ پکارنے سے پریشان ہونا عجیب ہے۔ کیا یسوع باپ ہے؟ کیا یسوع کا باپ ہے؟ کیا روح القدس خدا ہے؟ تب کیا روح القدس باپ ہے؟ جب آپ اس کے بارے میں یوں سوچتے ہیں تو یہ آپ کو سر درد دیتا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، خدا ثالوث ہمارا کل نجات دہندہ، ہمارا کل باپ ہے۔ بعض لوگ 20 سال تک یسوع میں پر ایمان رکھنے کے بعد اب تک اسے نہیں سمجھتے، بس وہ اب تک پریشان ہیں۔ آیا خدا باپ ہے، یا یسوع باپ ہے، یا روح القدس باپ ہے؟ وہ سب کا مطلب ایک ہی چیز لیتے ہیں۔ یہوہ کا مطلب ہے خدا وجود رکھنے والا ہے۔ خدا مخلوق نہیں ہے۔ یسوع ہمارا نجات دہندہ، روح القدس خدا کا قدوس ہے۔ بس وہ الوہیت میں سب ایک ہی خدا ہیں اور اسے پیچیدہ بنانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محض ایمان رکھیں کہ خدا نے یوں فرمایا، اس لیے یہ درست ہے۔ اگر ہم یقینی طور پر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں تو آپ کے لیے ہر چیز کی اجازت ہے۔ یہ جانتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند کے مقدسین اور خدا کے مرد و خواتین خادمین بن جائیں گے جو ہمیشہ روز کی روٹی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آئے ہم خاص موضوعات پر پھر توجہ کریں۔ ہم اس کی تعلیم کے بارے میں بات کریں، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ بہت ساری غلطیاں ہیں جو دوسرے ہم سے کرتے ہیں، اور بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں۔ تاہم کیا خدا نے یا آیا اس نے ہم سے سب کے گناہوں کو اور دوسروں کے گناہوں کو نہیں مٹایا؟ اس نے انہیں سب مٹا دیا۔ جب اس نے انہیں سب مٹا دیا، کیا ہمیں ان کو اپنے دل سے معاف نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے قصور کرتے ہیں؟ ہمیں انہیں معاف کرنا چاہیے۔ یہ دعا کا مدعا ہے۔ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ جب خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے تو یہ خدا کے بیٹوں کے طور پر مناسب نہیں۔ یہ ہے کیوں اس نے ایسا فرمایا۔ اس لیے ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے۔ جب ہم غلط راستے پر جا چکے ہیں اور برے خیالات طاقتور ہو جاتے ہیں، ہم برائی میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی کا حسد برداشت کرتے ہیں۔ مجھے برائی میں پڑنے کی اجازت نہ دے، مجھے آزمائش میں پڑنے نہ دے، مجھے اپنے جسمانی مزاج کی وجہ سے مصیبت میں گرنے کی اجازت نہ دے، جو خوشخبری کے لیے فائدے کی بجائے ٹھوکر کھلانے کا پتھر بن جاتا ہے۔ مجھے آزمائش میں پڑنے اور مصیبت میں گرنے کی اجازت نہ دے، تاکہ کلیسیا اور دوسرے مسیحی اور میں بذات خود اس سے نقصان نہ اٹھاؤں۔ میری برائی میں نہ پڑنے کے لیے حفاظت کر، میری اپنے دل کو قابو میں رکھنے کے لیے مدد کر۔ مجھے قوت دے کہ میں خدا کی راستہ بازی کے کام پورے کر سکوں۔
اس نے ہمیں معاف کرنے، محبت کرنے، برداشت کرنے اور دوسروں کے لیے دعا مانگنے کے واسطے فرمایا۔ ہمیں ہر کسی کے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے۔ اے خدا اسے ایمان عطا کر تاکہ وہ اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو جائے۔ اس کا رویہ اس قسم کا ہے، لیکن مہربانی سے اسے بچا۔ ہمیں یوں دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں ہر کسی کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم مانگ سکتے ہیں، ہم معاف کر سکتے ہیں، اور سب کے ساتھ پانی اور روح کی خوبصورت خوشخبری کے اندر اپنے دل سے محبت کر سکتے ہیں۔ واقعی راز باز لوگوں کو برائی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ راز بازی میں پڑھنا اچھا ہے، لیکن کیا برائی میں پڑھنا اچھا ہے؟ کیا ہمیں شراب پینا، شور و غل کرنا اور دوسرے لوگوں کو مار پیٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس قسم کی قوت رکھتے ہیں تو اسے خدا کے کام کے لیے استعمال کریں۔ ہمیں خدا کا کام دل سے کرنے کے لیے اس قوت کو استعمال کرنا چاہیے، اور لڑنے کی بجائے خداوند کی مرضی کے واسطے دل سے کام کرنا چاہیے۔ یہ ہے کیوں خدا ہمیں ان چیزوں کے واسطے دعا مانگنے کو کہتا ہے، تاکہ ہم برائی میں نہ پڑیں۔ ہمیں برائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت سارے غضبناک لوگ ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسے ہونے کی نظر نہیں آتے جو ہمارے واسطے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے اپنی پشت کو پھیرنا اور ان سے بچانا عقل مندی ہے۔ خدا نے کیوں خدا کی دعا کے آخر میں اس آیت کو شامل کیا؟ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک راست باز شخص کو یقیناً ایمان کے ساتھ ایک راست باز شخص کے طور پر زندہ رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے خدا کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کی تو ہمیں یقیناً اس طرح ان سب کو، اپنے سب بھائیوں اور بہنوں کو معاف بھی کرنا چاہیے جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر ہم معاف کرنے والے دل نہیں رکھتے تو ہمیں یقیناً مدد مانگنی چاہیے۔ اے خدا باپ، مجھے معاف کرنے والا دل دے۔ ہمیں یوں زندہ رہنے کا حکم دینے کے لیے خدا نے آخر پر اس تعلیم کو شامل کیا۔ کیا دعا مانگنا مشکل ہے یا نہیں؟ یہ مشکل نہیں ہے۔ دعا کا جوہر ایمان ہے۔ ایمان کا خدا میرے نجات دہندہ میرے باپ ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ہمارے گناہوں سے بچایا۔ اگر اس طرح ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ان لوگوں کو، ان کا گھرانہ اور ان کے بیٹے ہیں، تاکہ یہ صرف فطرتی ہو کہ ہم اسے باپ پکارتے ہیں۔ مزید برآں اس کا شکر ادا کرنا راست بازی ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں۔ ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے، ہم برائی اور آزمائش میں نہ پڑیں، غلط راستے پر نہ جائیں۔ یسوع ہمیں سکھاتا ہے پہلے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ کیا کوئی چیز ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے؟ تب دعا مانگیں اور پہلے خدا کی بادشاہی کے لیے زندہ رہیں۔ آپ کا باپ اور آپ کی ہر چیز عطا کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ بس ہمیں یقیناً اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ پہلے خدا کا کام تلاش کرنا چاہیے، حتیٰ کہ گو ہم واقعی ہی خامیاں رکھتے ہیں۔ پہلے خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ روح میں بڑھنے کی خواہش کرنی چاہیے اور خدا کے کاموں کے لیے اس کا فضل اور دعا مدد مانگنے کے وسیلہ سے، حتیٰ کہ گو ہم خامیاں رکھتے ہیں، وفادار ہونے کی خواہش کرنی چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں۔ جب ہم اکٹھے دعا مانگتے ہیں ہمیں یقیناً احتیاط سے اونچی آواز میں دعا مانگنی چاہیے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ کے خیالات منظم ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ ایمان کو یہ کہتے ہوئے فروغ دیتے ہیں، میں نے یوں دعا مانگی اور میں یوں ایمان رکھتا ہوں، اور جب خدا جواب دیتا ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جواب آ رہا ہے، کیونکہ میں نے یوں دعا مانگی۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور یہ ہے کیوں اپنا منہ کے ساتھ صاف گوئی سے دعا مانگنا اچھا ہے۔ مزید برآں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بار بار
انہی چیزوں کی دعا مانگنا ممکن ہے، لیکن ہمیں تکلیف سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات دل اس طریقے سے کہتا ہے لیکن منہ میں سے بعض غضب آلودہ باتیں نکل سکتی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں یقیناً الفاظ کے ساتھ اسے درست کرنا چاہیے۔ خدا دیکھتا، جانتا اور ہمارے دل کے مرکز میں کام کرتا ہے، لیکن اسی طرح اپنے منہ کے ساتھ درست طور پر اقرار کرنا اہم ہے۔ اس لیے کلام مقدس فرماتا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اور خداوند فرماتا ہے پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 12 آیت۔ اگر ہم واقعی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقیناً دعا مانگنی چاہیے۔ اگر ہم واقعی خدا کے سامنے ایمان رکھنا چاہتے ہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے، راست بازی سے زندہ رہنا چاہیے، جسم اور روح کے لیے کثرت کی زندگی رکھنا چاہیے، تو ہمیں یقیناً بہت ساری چیزوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ آئے ہم ایسے ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، آئے ہم ایسے ایمان کے ساتھ زندہ رہیں اور خداوند کو خوش آمدید کہیں جب وہ واپس آئے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اور خدا کے سامنے یہی میری دعا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ جبکہ ہم ادبی خدمات کے وسیلہ سے عالمگیر پیمانے پر حقیقی خوشخبری پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں تو پیسوں کی بہت بڑی مقدار درکار ہوگی۔ جہاں تک معیشت ہے جو کہ اشتیاط کرنے کے لیے ضروری ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہمارے لیے اس کی فکر کرے گا۔ خدا اب تک ہماری تمام ضروریات مہیا کر چکا ہے اور ہمیں کافی طور پر یقیناً مدد دیتا ہے۔ ہم اس کا کام اچھی طرح کرنے کے قابل ہو چکے ہیں اور ہماری مسیحی کتابوں کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوں کے درمیان ان گنت معاون اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ابلیس بھی اسے جانتا ہے اور ہماری خدمات کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابلیس شاید اس کام میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے اور ہمیں بہت ساری مشکلیں دے سکتا ہے، اس لیے ہم بچ نہیں سکتے بلکہ خدا سے اس کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جب ہم کتابیں چھاپتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جو زیادہ تر صورتحال میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم نہ بچتے ہوئے ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ جب ہم پہلی کتاب کی فرانسیسی جلد کی تکوین کر رہے تھے، ہم نے انتہا کی کوشش کی، لیکن ہم نے جلد پر ایک غلطی پائی جو حتمی طور پر اصل کتاب سے منفرد تھی۔ بے شک فرانسیسی مترجم نے اپنے ذاتی طریقے سے اپنی بہترین کوشش کی، لیکن ایک تشویشناک غلطی کر دی، یوں ساری کوشش کو لا حاصل کر دیا۔ اس لیے ہمیں اب سے ایسے نقصان کو روکنے کے لیے خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ اب ہماری خوشخبری کی سیریز کی انگریزی جلدیں، اصفہانی جلدیں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اگلی مشہور جلدیں فرانسیسی زبان میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان میدانوں میں جہاں خدا بڑے زور سے کام کرتا ہے، ابلیس بھی ہمارے کاموں کو خراب کرنے کے لیے سخت محنت کرتا ہے۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً خدا سے ہمیں شریر سے بچنے اور دیکھنے اور ان لوگوں پر قابو پانے کی دعا مانگنی چاہیے جو ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تاکہ ہر کام اچھا ہو جائے۔ ہمیں مدد کے لیے اور تمام مرد اور خواتین، خادمین، بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے خدا سے دعا بھی مانگنی چاہیے، جو اس قیمتی مقصد کے لیے کام اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہم دعا مانگتے ہیں۔ آپ کو یقیناً اپنے آپ کے لیے اس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ کیا خدا جلال پائے گا جب آپ ایک وفادار زندگی گزارتے ہیں؟ اس طرح آپ کو دوسروں کے لیے جنہیں آپ کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونا ہے، ایمان کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور یہ واحد رستہ ہے کہ آپ اپنے جسم اور روح میں برکت یافتہ ہوں گے۔ یہ ہے کیوں ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں یقیناً دعا کی ضرورت جاننی چاہیے اور زندہ رہنا چاہیے، اور جو ہی ہم ایمان کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، آئے ہم زندہ رہیں جو ہی ہم ایمان میں دعاؤں کے ساتھ مانگتے ہیں، جو ہمیشہ خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمیں یقیناً زندہ رہنا چاہیے جو ہی ہم دعا مانگتے ہیں کہ خدا تمام مرد و خواتین، خادمین اور خدا کے سب لوگوں کو ان کے میدانوں میں برکت دے جہاں ہم خوشخبری کے لیے کام کرتے ہیں، اور یعنی وہ برکت دے اور ہر چیز مہیا کرے تاکہ پانی اور روح کی اس خوشخبری کی منادی زور و شور سے ہو۔